السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے جنہیں صبر اور استقامت کا درس دینے کے لیے آزمائشوں سے گزارا گیا۔ آپ کو ذوالنون مچھلی والا کہا جاتا تھا کیونکہ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ کو اپنے اندر نگل لیا، مگر آپ اللہ کے حکم سے محفوظ رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آج بھی مصیبتوں میں نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ کی سچی توبہ اور اللہ کی حمد و ثنا نے آپ کو مچھلی کی پیٹ کی تاریکی سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کر کے اللہ کی رحمت حاصل کی، جو قرآن میں مذکور چند خوش نصیب اقوام میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دے کر ثابت کیا کہ وہ اپنے نبیوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آپ کا واقعہ صبر، استقامت اور اللہ کی رحمت پر کامل یقین کا درس دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائشوں نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آپ کی تبلیغ، جدوجہد اور اللہ پر کامل ایمان آپ کے بلند مقام کی علامت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے جو ان کی عظمت اور مقام نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے، خاص طور پر سورۃ صافات میں اور سورۃ قلم میں۔ سب سے زیادہ معروف توبہ کی دعا سورۃ انبیاء میں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کی تفصیل کہ قوم کی ہدایت اور غصہ میں چھوڑ کر جانا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک بستی جسے اکثر روایات کے مطابق نینوا کہا جاتا ہے تو اس کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو آپ نے قوم کو توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ جب قوم نے مسلسل انکار کیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی کو چھوڑ دیا اور سمندر کی طرف چل دیے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی بھاری ہونے کی وجہ سے قرہ اندازی کی گئی کہ کس کو سمندر میں ڈالا جائے۔ قرہ 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، جس کے بعد آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی حوت نے انہیں نگل لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، مچھلی کی پیٹ میں ان کو محفوظ رکھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ وہ اندھیروں میں یعنی سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور رات کی تاریکی میں اللہ کو پکارتے رہے۔ اس وقت انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور مذکورہ بالا دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ نجات اور قوم کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر ایک کھلی جگہ نکال دے۔ وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیل دار درخت ممکنہ طور پر کدو یعنی اگایا تاکہ انہیں سایہ اور غذا ملے۔ پھر اللہ نے انہیں دوبارہ ان کی قوم کی طرف بھیجا اور اس بار اس قوم نے ایمان قبول کیا۔ خلاصہ سبق یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں صبر، اللہ کے حکم کا انتظار کرنے اور توبہ کی طاقت کا درس دیتا ہے۔ ان کی دعا کو دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے، جو مشکلات میں بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کے متعلق احادیث میں بھی آیا ہے۔ دعائے یونس کی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالنون اذا دعا فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فإنه لم يدعو بها رجل مسلم فی شیء قل استجاب اللہ له۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ مچھلی والے یونس نے جب مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
تو جو بھی مسلمان اس دعا کے ذریعے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ترمذی میں ہے مچھلی کے پیٹ میں دعا اور نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اعرف کلمتا لا یقولها مکروب الا فرج عنہ کلمت اخی یونس۔ ترجمہ کیا ہے؟ میں ایک ایسی دعا کو جانتا ہوں جسے اگر کوئی مصیبت زدہ پڑے تو اس کی مصیبت دور کر دی جائے، اور وہ میرے بھائی یونس کی دعا ہے۔ یہ مسند احمد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے صبر اور آزمائش کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ اور دعا جو ہے بہت فضیلت رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو مشکلات کے حل کے لیے بہترین ذریعہ قرار دیا اور ہمیں سکھایا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔